Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। और अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये वाक़या है आशिका आबाद के इलाके का, जहाँ एक खुरम नामी शख्स किसी दरखान की दुकान पर काम करता था। खुरम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और इसकी माँ बचपन में ही फौत हो चुकी थी और खुरम का वालिद के सिवा कोई ना था, ना बहन ना कोई भाई। और खुरम का वालिद फियाज किसी चौधरी के घर नौकर था और इसी तरह इसने खुरम की परवरिश की, लेकिन वो खुरम को पढ़ा लिखा ना सका। और जब खुरम 15 साल का हो गया तो एक दिन फयाज ने खुरम से कहा, देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी जिंदगी का अब कोई पता नहीं, कब मेरी आंखें बंद हो जाए और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं सका। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी बहुत वक्त है। इस वजह से तुम्हें को काम सीख लेना चाहिए ताकि तुम मेरी तरह किसी की गुलामी ना करनी पड़े। खुरम ने कहा, पर बाबा, मुझे क्या काम सीखना होगा? इस इलाके में कोई अच्छा सा काम मिलना बहुत मुश्किल है और मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जो कि मैं जल्दी ही सीख जाऊं। फयाज ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो कि लकड़ी का सामान बनाने का काम करता है और वो मेरी बहुत इज्जत करता है। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा और मुझे यकीन है वो तुम्हें जल्द ही काम सिखा देगा। और वो ऐसा काम है जो तुम जल्दी ही सीख जाओगे। खुरम ने कहा, ठीक है बाबा। अगले दिन खुरम और फियाज मुश्ताक नामी एक बहुत मशहूर दरखान के पास गए जो कि लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाया करता था। फयाज ने मुश्ताक को कहा, मुश्ताक भाई, ये मेरा बेटा है। वसाइल की कमी की वजह से मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अपना शागिर्द बना लो और इसको ये लकड़ी का काम सिखा दो ताकि ये हुनर सीख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुश्ताक ने कहा, फियाज भाई, आप फिक्र ना करो, अब ये मेरा बेटा है और मैं जल्द से जल्द इसको काम सिखाने की कोशिश करूंगा। फिर फियाज खुरम को मुश्ताक के पास छोड़कर अपने काम पर चला गया और आहिस्ता आहिस्ता से दिन गुजरते रहे और खुरम काम सीखता रहा और 4 साल में खुरम एक बहुत उम्दा दरखान बन गया। ये देखकर मुश्ताक और फयाज बहुत खुश हो रहे थे। अब खुरम खुद ही पूरा फर्नीचर तैयार करने लग गया था। इसके साथ साथ खुरम मुश्ताक की भी बहुत खिदमत करता था। जब भी कभी मुश्ताक थक जाया करता था तो खुरम कभी मुश्ताक का सर दबाता और इसकी टांगों को दबाता और मुश्ताक खुश होकर इसको बहुत सी दुआएं देता और इसको इसकी तनख्वाह के पैसे भी ज्यादा दे देता था। कुछ वक्त ऐसे ही चलता रहा
اور مشتاق نے اپنا سارا کاروبار خرم کے حوالے کر دیا اور خود زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خرم کو ایک شخص نے فرنیچر بنانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ آرڈر جلد سے جلد مکمل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ سارا سامان کسی کی شادی میں جانا ہے اور شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں سارا فرنیچر شادی کے وقت سے پہلے بنا کر دے دوں گا، لیکن اس کے پیسے تھوڑے زیادہ لوں گا۔ وہ شخص مان گئے اور خرم نے وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ خرم اکثر رات دیر تک کام کرنے لگا اور دکان پر ہی سو جاتا، پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر سے کام کرنے لگ جاتا تاکہ آرڈر جلد مکمل ہو جائے۔ اسی طرح خرم نے نہ دن دیکھا اور نہ رات، بس کام میں مصروف رہنے لگا اور کچھ ہی دن میں تقریباً سارا فرنیچر تیار کر لیا اور تھک کر چور ہو گئے۔ اب سامان پوری طرح سے تیار تھا اور کافی رات ہو چکی تھی، اور خرم نے سوچا اب مجھے گھر ہی جانا چاہیے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں بابا سے نہیں ملا۔ خرم نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس علاقے کا راستہ بہت ہی خراب اور خطرناک تھا کیونکہ ایک تو ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے کھڑے، جھاڑیاں اور جنگل نما درخت تھے، اور لائٹیں بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے رات میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی تھی۔ کئی بار تو کچھ لوگوں نے اس راستے پر کسی عورت کو جس کا سر پھٹا ہوا تھا اس کو پھرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان جھاڑیوں میں بنا سر کے کوئی عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے فکر خرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، پر پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرم نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، اور وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے خرم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو خرم فوراً رک گیا۔ اس نے آرام سے منہ پیچھے کی طرف گھمایا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شادی کے لباس میں ملبوس ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت چل رہی تھی، جو کہ خرم سے کچھ قدم ہی پیچھے تھی، اور وہ بھی خرم کی طرح اسی جگہ پر رک گئی تھی۔ خرم حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ڈری ہوئی خرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو کے نشان جو تھوڑی سی روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ خرم نے پوچھا، محترمہ آپ کون ہیں؟ اتنی رات گئے کہاں سے آئی ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، میرا نام کرن ہے اور میں پاس ہی میں ایک حویلی میں رہتی ہوں، اور میری آج شادی تھی، لیکن جس شخص سے میری شادی ہونی تھی اس کا ایکسیڈنٹ اسی سڑک پر کہیں ہوا ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ خرم نے کہا، تو کیا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا اس کو ڈھونڈنے میں؟ کیونکہ یہ سارا راستہ ویران ہے اور ایسے میں تم اکیلی اس راستے اسے ڈھونڈنے نکلی ہو۔ اس عورت نے کہا، میرا کوئی نہیں ہے، بس ایک بڑی بہن ہے جو کہ حویلی میں ہے،
इसी ने मेरी शादी तय कराई थी। अभी मैं दुल्हन बनकर बैठी ही थी कि किसी ने आकर इतला दी कि मेरे होने वाले शौहर का एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से मैं होश खो बैठी और घर से बाहर निकल पड़ी। मेरी बहन मुझे रोकती रही इस वक्त अकेले बाहर जाने से, पर मैं फिर भी आ गई। खुरम ने कहा, अच्छा चलो, तुम्हारे शोर को ढूंढते हैं। इस औरत ने कहा, ठीक है, पर तुम आगे ही चलोगे, क्योंकि मुझे तुमसे भी डर लग रहा। कहीं तुम मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दो, इस वजह से तुम्हें आगे ही चलना होगा। खुरम ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, पर तुम आगे ही चलोगे। मैं आगे ही चलता हूँ, खुरम ने कहा। इस औरत से कुछ कदम आगे आगे चलने लगा खुरम, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस औरत से सवाल जवाब करता रहा, पर इस औरत ने खुरम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बस इसके पीछे पीछे चुपचाप चलती रही और खुरम बातें करता हुआ बिना पीछे देखे आगे आगे चल रहा था। और फिर इतने में खुरम ने कहा, देखिए, आप मुझसे डरिए मत। मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूं जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं। ये कहते हुए जब खुरम ने मुड़कर इस औरत की तरफ देखा तो पीछे कोई नहीं था, और वो औरत जैसे बहुत देर पहले की कहीं गायब हो चुकी थी, और खुरम खुद से बातें करते हुए जा रहा था। ये देखकर खुरम हैरानी से इधर उधर देखने लगा और थोड़ा घबरा गया। फिर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और सोचता रहा कि आखिर वो औरत कौन थी और कहाँ चले गए। ये सोचता हुआ खुरम अपने घर पहुंच गया, लेकिन इस रात खुरम सो नहीं पाया। वो पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहा, और इतने में फजर की अजान की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही खुरम उठा। फिर इसने फजर नमाज पढ़ी और वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन खुरम अपने बाबा से मिलकर दुकान पर चला गया। वहां जाकर खुरम ने ऑर्डर का सामान इस शख्स के हवाले किया और खुद इस औरत के बारे में बैठकर सोचने लग गया। इतने में मुश्ताक आए और खुरम को सलाम किया, लेकिन खुरम ने कोई भी जवाब ना दिया और कहीं खोया रहा। मुश्ताक ने पास जाकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो खुरम अचानक से चौंक गया। मुश्ताक ने कहा, बेटा, सब खैरियत तो है? कहाँ खोए हुए हो? खुरम ने कहा, उस्ताद जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं था। मुश्ताक ने कहा, नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पर मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। आखिर बात क्या है? खुरम ने कहा, दरअसल उस्ताद जी, गुज़श्ता रात जब मैं अपने घर जा रहा था तो एक बहुत ही हसीन औरत मुझे रास्ते में मिली थी। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। मुश्ताक ने कहा, अच्छा, तो बात इश्क और मोहब्बत की लग रही है। खुरम जल्दी से बोला, नहीं नहीं उस्ताद जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही इसके बारे में सोच रहा था। मुश्ताक ने कहा, देखो बेटा, अब तुम जवान हो गए हो और मुझे लगता है कि हमें अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी अब तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम अपना घर संभाल सकोगे। मैं आज ही इस बारे में तुम्हारे बाबा से बात करूंगा।
خرم سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ پھر خرم نے آرڈر کی رقم مشتاق کو دیتے ہوئے کہا، استاد جی یہ لیں، میں نے اپنا آرڈر وقت پہ تیار کر لیا تھا، جس وجہ سے گاہک نے مجھے کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں۔ آپ اس میں سے وہ پیسے مجھے دے دیں اور باقی کے پیسے آپ رکھ لیجیے۔ مشتاق نے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ سب پیسے آپ کی محنت کے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ مجھے پتہ ہے کس طرح تم نے رات دن کام کر کر یہ پیسے کمائے ہیں۔ خرم نے بولا، لیکن استاد جی آپ اس میں سے کچھ تو لے لیں۔ مشتاق نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس میں سے آدھے پیسے رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری آنے والی بیوی کے لیے کوئی سونے کا ہاتھ تیار کروا کر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں تمہارے پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالوں گا اور تمہاری شادی کے تمام اخراجات میں خود ہی کروں گا، اور ویسے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر خرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مشتاق کے گلے لگ کر رونے لگا۔ مشتاق نے اس کو چپ کرایا اور کہا، بس بس بیٹا، اب رونا چھوڑو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ خرم روتے ہوئے مسکرانے لگا اور بولا، استاد جی پہلے کوئی لڑکی تو مل جائے۔ مشتاق نے کہا، ارے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم جیسے خوبصورت جوان اور ہنرمند لڑکے کے لیے تو لڑکیوں کی لائنیں لگ جائیں گی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر مشتاق چلا گیا اور خرم بھی من ہی من میں مسکرانے لگا اور ایک ٹیبل پر لیٹ کر اپنی شادی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو نیند آ گئی، تبھی اس کو خواب میں وہی دلہن نظر آئی جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بڑی سی حویلی کے باہر کھڑی تھی، اور دلہن نے خرم سے کہا، مجھے رات میں آ کر لے جانا، میں اسی جگہ کھڑی ہوں۔ پھر اچانک ایک خوفناک سی شکل والی کوئی لڑکی نے دلہن کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبوچا اور خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم پوری طرح سے گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یہ کیسا خواب تھا؟ یہ کہتے ہوئے خرم پھر سے اس دلہن کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر خرم نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات اسی دلہن کو ڈھونڈنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے مل ہی جائے۔ یہ سوچ کر خرم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور جب رات کا وقت ہوا تو خرم اس دلہن کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کو دلہن کہیں نظر نہیں آئی اور وہ اداس ہو کر سر جھکائے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم چونک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، پر کوئی نظر نہ آیا۔ خرم نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور جھاڑیوں سے گزر کر گیا ہو۔ یہ سوچ کر خرم پھر سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پھر سے کسی کے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا احساس ہوا۔ خرم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا،
اور خرم کافی دیر تک پیچھے دیکھتا رہا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ اور جیسے ہی خرم نے اپنا منہ واپس سامنے کی طرف کیا تو اچانک خرم ڈر گیا، کیونکہ جس دلہن کو اپنے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خرم کے سامنے کھڑی تھی، پر اس کی حالت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کا کاجل بکھرا ہوا تھا، اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ خرم نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر مر گیا ہے، جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، دیکھو اب تم رونا بند کر دو، ویسے بھی تمہارے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آنے والا، اور رہی بات بیوہ کی تو ایک انسان مر جانے سے دنیا ختم تو نہیں ہوتی۔ ابھی تم جوان ہو اور بہت زیادہ خوبصورت، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اب تم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو اور تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میری شادی سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا، اور اسی بات کو لے کر لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو دوبارہ شادی کر لوں۔ تم ہی بتاؤ کون کرے گا اس منحوس سے شادی؟ خرم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہونے والے شوہر کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، اور اس وقت پہ وہ مر گئے، لیکن اس میں تمہارے منحوس ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ رات جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کرنے لگا تھا، لیکن میں یہ کہتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ اس عورت نے خرم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میں مجھے بہت پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خرم نے کہا، ہاں لیکن اگر تم چاہو تو۔ عورت نے کہا، ہاں میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ خرم نے کہا، میرے گھر میں صرف میرے بوڑھے بابا ہی ہیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور ایک استاد جی ہیں جن کی دکان پر میں کام کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بابا یا میرے استاد جی آپ کی مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض کریں گے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے پھر، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے والد اس علاقے کے بہت بااثر ذمہ دار تھے، لیکن انہوں نے کسی غریب شخص پر ظلم کیا تھا، اور وہ اس غریب آدمی نے میرے والد کو بد دعا دی تھی کہ تیری بیٹیوں کا گھر بھی کبھی نہیں بسے گا، اور اگر ان کی شادی بھی ہو گئی تو بیٹیوں کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو مر جائے گی۔
बस इस दिन से ना तो मेरी बड़ी बहन का घर बसा, ना ही मेरा, और अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम क्या करोगे? खुर्रम ने कहा, देखो, औलाद अगर मेरी किस्मत में हुई तो ज़रूर होगी, और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। इस वजह से मुझ पर किसी की बद्दुआ का कोई असर नहीं होगा। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाता हूँ। इस औरत ने कहा, नहीं, पहले हम हवेली चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाऊंगी। इसके बाद हम कल तुम्हारे बाबा के पास चलेंगे। खुर्रम ने कहा, ठीक है। ये सुनते ही वो औरत खुर्रम को लेकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर जाकर खुर्रम ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये जगह तो दूर दूर बहुत वीरान है। मुझे तो डर लग रहा है। औरत ने कहा, तुम आराम से मेरे साथ चलते रहो। तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं औरत होकर यहाँ अकेली आ गई हूँ और तुम मर्द होकर डर रहे हो। खुर्रम ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। औरत ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो चुपचाप चलते रहो। खुर्रम ने अच्छा अच्छा, मैं चल रहा हूँ। वो औरत आगे आगे चल रही थी और खुर्रम इसके पीछे चल रहा था। काफी दूर जाकर अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया और इतना कि खुर्रम को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। इसने किरण के नाम से इस औरत को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। खुर्रम ने फिर से आवाज दी, तुम कहाँ हो किरण? देखो, मुझे डर लग रहा है। तो इस औरत ने कहा, आ जाओ, हम पहुंच गए हैं। जब खुर्रम इस जगह पर पहुंचा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, बल्कि एक वीरान सा कब्रिस्तान था, और वो औरत एक कब्र पर बैठी हुई रो रही थी। खुर्रम ने हैरानी से पूछा, किरण, तुम तो कह रही थी हमारी हवेली है, पर मुझे तो हवेली कहीं नजर नहीं आ रही। किरण ने कहा, ये जगह जो तुम देख रहे हो, यही मेरी हवेली है। खुर्रम और ज्यादा हैरत अंगेज नजरों से किरण की तरफ देखने लगा। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस वीरान कब्रिस्तान को तुम हवेली कह रही हो क्या गया है तुम्हें? किरण ने कहा, मैं सही कह रही हूँ। आओ मेरे साथ हवेली में चलो। ये कहते हुए किरण ने एक कब्र पर पड़े पत्थर को धकेल कर साइड पर कर दिया और खुद इस कब्र में उतर गई। खुर्रम ने आहिस्ता आहिस्ता इस कब्र की तरफ बढ़कर देखा तो इसमें एक खुफिया रास्ता था। खुर्रम इस कब्र के बाहर खड़ा इस रास्ते को देख ही रहा था कि इतने में कब्र के अंदर से किरण ने खुर्रम को आवाज दी, आ जाओ। और खुर्रम आराम से आगे बढ़ता हुआ इस कब्र में उतर गया और कुछ देर अंधेरे में ही आगे बढ़ता गया। फिर अचानक रोशनी खुर्रम की आंखों में पड़ने लगी। खुर्रम ने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो खुर्रम एक बहुत ही बड़ी हवेली में खड़ा था और किरण इसके सामने खड़ी थी। किरण ने कहा, ये है मेरी हवेली। देखो, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। खुर्रम बहुत ही हैरत से इस हवेली का जायजा ले रहा था। फिर किरण ने कहा,
یہ حویلی میرے دادا کے دادا نے بنوائی تھی۔ اس حویلی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ جہاں سے ہم آئے تھے اور دوسرا راستہ ساتھ والے گاؤں میں لگتا ہے۔ اور جو تم نے اوپر قبرستان دیکھا تھا وہ سب قبریں ہمارے خاندان والوں کی ہیں۔ ہمارے دادا پر دادا سب اسی جگہ دفن ہیں۔ ابھی کرن خرم کو حویلی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم چونک گیا اور اس نے کرن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی۔ کرن مسکراتے ہوئے بولی، یہ میری بڑی بہن کی آواز ہے۔ وہ کبھی کبھی غصے میں ایسی آواز نکالتی ہے کہ اسے سنتے ہی سب ڈر جاتے ہیں، پر وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ خرم نے کہا، لیکن وہ ہے کہاں؟ کرن نے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، تم یہیں رکو، میں اس کو لے کر آتی۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے، پر جلدی آنا۔ کرن نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک کمرے کی طرف چلی گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں کرن ایک اور عورت کو ساتھ لے کر خرم کے پاس آ گئی اور خرم سے کہا، یہ میری بڑی بہن ہے۔ خرم نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ڈر گیا اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹ گیا، کیونکہ اس عورت کے منہ سے خون رس رہا تھا، جیسے کہ وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اس عورت نے جب خرم کو اپنے منہ کی طرف غور کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ کو اپنی آستین سے صاف کر لیا۔ کرن نے خرم سے کہا، دیکھو، جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بہن کو بچپن سے ہی کچا پکا گوشت کھانے کی عادت ہے، اور یہ گوشت کو پوری طرح سے نہیں پکاتی، بس آدھا ادھورا پکا کر کر کھاتی ہے، اور کئی بار تو گوشت پورا ہی کچا رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، جو کہ مرغی کا تھا۔ خرم نے پھر سے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں تو ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ پھر خرم نے کرن کی بہن سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خرم کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی کرن نے اپنی بہن کا ہاتھ کس کے پکڑ اور خرم سے کہا، اس کا نام اینی ہے، پر یہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کیونکہ جب ہمارے والد مر گئے تھے تو تب سے ہی میری بہن صدمے سے ہی گونگی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ بول نہیں پائی، تبھی سے یہ بس اشاروں سے بات کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کرن نے کچھ اشاروں سے اینی کو خرم کے بارے میں بتایا تو اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کرن کچھ اور اشاروں سے اینی سے بات کی اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھ کر اینی کو دکھایا، اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اینی کو پھر سے اشاروں سے کچھ کہا۔ اینی نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کرن نے خرم سے کہا، میری بہن نے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن دیکھو اب رات بہت ہو گئی ہے اور اس وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہ تم آج رات یہیں رک جاؤ اور صبح ہو ہم دونوں یہاں سے تمہارے گھر چلے جائیں گے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور بولا، ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی کرن کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔
پھر کرن خرم کو ایک کمرے میں لے گئی اور کہا تم یہاں سو جاؤ اور میں اپنی بہن کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چلی گئی اور خرم ایک بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کمرہ بہت بڑا لگ رہا تھا اور اس کمرے کی دیواروں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور بستر کے ٹھیک سامنے کرن کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں کرن دلہن بنی ہوئی تھی، اور کمرے کے ٹھیک درمیان میں چھت پر ایک بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا، اور خرم لیٹی ہوئی ہی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک خرم کی آنکھ لگ گئی تو خرم نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا جو ننھے ننھے دودھ پیتے ہوئے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی، اور خون چاٹتے ہوئے جب کرن نے خرم کی طرف دیکھا تو اس کی شکل اینی سے بھی زیادہ بھیانک تھی، اور جیسے ہی وہ خرم کی طرف بڑھی خرم گھبرا کر دوڑنے لگا تو اچانک خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم نے گھبراہٹ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا، اور خرم نے ایک لمبا سا سانس لیا اور بولا خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف خواب ہی تھا۔ اس دوران خرم پوری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ابھی خرم دوبارہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ خرم پوری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی گردن ارد گرد گھماتے ہوئے دیکھا پر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر خرم نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اونچی اونچی آواز میں سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی خرم کی نظر سامنے لگی کرن کی تصویر پر پڑی تو اس تصویر میں کرن نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک سی شکل والی کوئی عورت تھی۔ اتنے میں چھت پر لگے فانوس پر کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم نے جب اوپر فانوس کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت فانوس پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور خرم کی طرف گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو خرم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور خرم چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا، اور بھاگتے ہوئے وہ اینی کے کمرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اینی اور کرن اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور اس کمرے میں بہت سارے انسانی بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر خرم اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ ابھی وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خرم کے سامنے کرن اور اینی آ گئی، اور خرم کو اس کمرے میں دیکھتے ہی کرن نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو سونے لگے تھے نا؟ خرم نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا وہاں کمرے میں کوئی خوفناک عورت ہے، اور جہاں تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی اس جگہ اسی خوفناک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں سونا کیونکہ یہ پوری حویلی ہی عجیب ہے، اور دیکھو یہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ خون اور بچوں کی ہڈیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے خرم نے جب کرن اور اینی کو خون اور ہڈیوں کو دکھانی چاہی تو وہاں نہ کوئی ہڈیاں تھیں اور نہ ہی کوئی خون تھا۔ یہ دیکھتے ہی خرم ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت انگیز سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کرن میرا یقین کرو، یہاں تمہارے کمرے میں خون اور بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان ہڈیوں کو، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ کرن نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو،
اور تمہیں ہر جگہ عجیب چیزیں نظر آ رہی۔ خرم نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس حویلی میں کچھ ہے۔ کرن نے کہا، اچھا چلو مجھے دکھاؤ۔ اس کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔